الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابته البررة ودعا بدعوتهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنے پسندیدہ مال میں سے خرچ نہ کرو، اس مال میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے، بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا اور پڑھایا، تو حضرت ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور کہا، اللہ کے رسول، یہ جو میرا باغ ہے بیروحہ اس کا نام ہے، اس میں آپ سب جانتے ہیں صحابہ کرام بھی جایا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے تھے اور وہاں تشریف رکھتے، پانی پیتے، کھجور نوش فرماتے، اور میٹھے پانی کا ایک بہترین کنواں تھا۔ 500 کی تعداد میں تقریباً کھجور کے درخت تھے، اور یہ بہت عالیشان باغ تھا، اور کھجور کا جو باغ ہوتا تھا اس وقت بہت ہی قیمتی شے مانی جاتی تھی اور بہت بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ انصاری نے کہا کہ یہ بیروحہ، یہ جو باغ ہے، چونکہ آپ نے یہ آیت ابھی جو ہمیں سنائی پڑھ کر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو یہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے میں اس کو اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہوں، آپ اس کو لیجئے، جس طرح چاہیے اس کا آپ صدقہ کیجئے، اس کو آپ دین کے کاموں میں استعمال کیجئے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو وہاں ایک مسجد کی ضرورت پڑی، تو مسجد کی تعمیر کے لیے جو زمین منتخب کی گئی یا مناسب لگی وہ ابو نجار کی تھی، قبیلہ نجار، ان لوگوں کی زمین تھی۔ تو ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدنا چاہا، بنو نجار سے وہ زمین خریدنی چاہی، تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری طرف سے ہدیہ، اس کا ہم کو کوئی اجر نہیں چاہیے سوائے اللہ کے مغفرت کے اور اللہ کی خوشی کے۔ ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب مسجد نبوی یعنی فتح مکہ ہو گیا، مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی، تو وہ چھوٹی سی مسجد تنگ ہونے لگی، اس میں توسیع کی بھی ضرورت تھی، کشادگی کی ضرورت تھی۔ تو مسجد سے متصل ایک قطعہ تھا، زمین کا ایک ٹکڑا تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کون شخص ہے جو اس مسجد کے حصے کو خرید کر مسجد سے ملا دے کہ یہ جو ٹکڑا ہے اس کے بدلے جنت اس کے لیے لکھ دی جائے، جنت میں بہترین ٹکڑا اس کے لیے لکھ دیا جائے۔ تو چنانچہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین کے ٹکڑے کو، اس حصے کو خرید کر مسجد نبوی میں شامل کیا۔ اس طرح کے ہمیں بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ ایک واقعہ اور ملتا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب زکوٰۃ طلب کی گئی، حضرت عمر نے جب زکوٰۃ مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اچھا، صحابہ کرام کا یہ معاملہ کہا کسی چیز کا انکار کریں، لیکن اللہ کے رسول کے پاس جو ہے وہ معاملہ گیا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی خالد سے کیا مانگتے ہو؟ خالد نے تو اپنے اسلحے، زرہیں، سواری، جو بھی مال و متاع ہوتا تھا، یعنی جنگی چیزیں ہوتی تھی، سب کچھ وقف کر دیا اس نے، تو اب اس کے پاس بچا ہی کیا ہے زکوٰۃ دینے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے؟ کوئی چیز نہیں بچی۔ تو ایسے لوگ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کے پاس ایک ایسی زمین تھی مدینے میں بہت بڑی، جو ان کو خیبر سے غنیمت کے طور پر ملی تھی، جنگ خیبر کے بعد۔ تو ہوتا ہے نا کہ جنگ فتح ہوتی ہے، کوئی علاقہ فتح ہوتا ہے تو غنیمت کے طور پہ جہاں سامان ملتے ہیں وہاں کچھ زمین بھی، تو حضرت عمر کے نصیب میں جو حصے میں جو خیبر کے موقع سے زمین آئی تھی وہ بہت قیمتی تھی، اور آپ کے کل اثاثوں میں سے سب سے قیمتی اور محبوب چیز تھی۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے بھی کیا کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زمین آپ کے حوالے، اس کو آپ جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ تو عزیزان محترم، یہ جو واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہم کو ملتے ہیں اس طرح کے، اس سے ہمیں دو چیزیں پتہ چلتی ہیں، ان واقعات سے دو سبق ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ کیا وہ ایک کیا جنریشن تھی، کیا وہ تربیت یافتہ تھے صحابہ کہ نبی کے ایک عمل، نبی کے ایک قول اور ایک توجہ کے انتظار میں رہتے تھے کہ اللہ کا کوئی حکم نازل ہو، نبی کا کوئی فرمان
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صادر ہو اور فوراً اپنا سر تسلیم خم کر دیتے تھے. جو بھی ان کے پاس محبوب ترین چیز ہوتی تھی اس کو لٹانے میں کبھی فروگزاش نہیں کرتے تھے, کبھی کوئی تأمل ان کو نہیں ہوتا تھا, کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا, بے جھجک خرچ کر دیتے تھے. ایک تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے. دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ جو چیزیں حضرت عثمان, حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر اور ان لوگوں نے جو چیزیں وقف کر دی, یہ بھی ایک طریقے کا صدقہ ہے. صدقہ اس کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ, کہ آگ کو, اللہ کے غضب کو بجھاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو, چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا کیوں نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سنا ہو, سبعۃ یظلھم اللہ لا ظل الا ظلہ, کہ قیامت کے دن 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے خاص عرش کے سائے تلے ہوں گے. اس میں 7 لوگ ہیں. 7 لوگوں میں سے ایک وہ شخص ہے جو خالصتاً لوجہ اللہ, اللہ کی خوشنودی کی خاطر ایک ہاتھ سے خرچ کرے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ ہو, خاموشی سے. تو یہاں پہ صدقے کی بڑی اہمیت ہے, بڑی فضیلت ہے. قرآن پاک میں بھی وارد ہے, احادیث میں بھی وارد ہے. لیکن ایک صدقے کی شکل وہ ہوتی ہے جس کو ہم وقف کہتے ہیں. تو اسلام میں وقف کی بڑی اہمیت ہے. وقف کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی کوئی پراپرٹی, کوئی جائیداد, کوئی ایسی آپ کے پاس قیمتی شے ہو جس کو آپ نے اللہ کے لیے دے دیا ہو, وقف کر دیا ہو. ایک باقاعدہ وقف کا قانون ہے اسلام میں, وقف کے قوانین کہ جو پراپرٹیز ہوتی ہیں جو لوگ اللہ کے حوالے. تو یہ جو صحابہ کرام کا معاملہ تھا, کسی نے کنواں کھدوا دیا, کسی نے زمین دے دی, کسی نے زمین خرید کر مسجد سے جو ہے متصل کروا دیا اس کو. تو یہ جو وقف کے معاملات ہیں, یہ جو واقعات ہیں, یہاں ہمیں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہم ایسی چیز کر کے جائیں اپنی زندگی میں جو ہمارے لیے آخرت میں نہ صرف یہ کہ فائدہ دے بلکہ وہ فائدہ ہم کو ہمیشہ اس کا ملتا رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے کئی بار سنی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع علیہ عملہ الا من 3, کہ ایک انسان ابن آدم جب مر جاتا ہے تو اس سے ساری چیزیں, عمل کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. کل ہم ذکر کر رہے تھے کہ عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے, لیکن 3 چیزیں اس کے ثواب میں صدقہ جاریہ کے طور پہ چلتی رہتی ہیں. اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ صدقۃ جاریہ, ایک ایسا صدقہ آپ کر کے جائیں, ایک ایسا عمل کر کے جائیں جس سے بعد میں مسلمان, آپ کے مسلم کمیونٹی کے لوگ ہیں, پوری امت کو اس سے فائدہ پہنچ رہا, دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں, انسانیت کو فائدہ پہنچ رہا ہو. یا دوسری چیز او علم ينتفع به, ایک ایسا علم آپ نے کسی کو دے دیا ہو جو دوسرے لوگوں کو فائدہ اس سے پہنچ رہا ہو. شاگردوں کی, تلامذہ کی آپ نے ایک کھیپ تیار کر دی, قرآن آپ نے سکھا دیا, آپ نے علم دین سکھا دیا, پھر ان سے دوسروں نے سیکھا, ان سے تیسرے نے سیکھا. تو اس طریقے سے وہ جو سلسلہ چلتا رہتا ہے, اس سے آپ کے اعمال میں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے, وہ صدقہ آپ کا جاری رہتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے ولد صالح یدعو له, کہ نیک آپ نے اپنے بچے کی اس انداز سے تربیت کی ہی کہ اگر آپ مر جائیں تو وہ آپ کے حق میں دعا کرے, آپ کے لیے دعا کرے, اور اس کی جو نیکیاں ہیں اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے. تو یہاں پہ جس موضوع پہ میں گفتگو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صدقۃ جاریہ, ایسا صدقہ جس کا ثواب آپ کو ملتا رہے, جس کو ہم وقف کہتے ہیں. عزیزان محترم, ہم لوگ اکثر وصیت یا اکثر جو لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے ہم اچھی چیز کی وصیت کر جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد مثال کے طور پر یہ فلاں مسجد کو, یہ فلاں مدرسے کو دے دیا جائے, میری اتنی زمین للہ وقف کر دی جائے. لیکن وصیت سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ ہے وقف. اپنی زندگی میں آپ اللہ کی راہ میں وقف کر جائیں, دے جائیں, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر ایک زمین وقف کر دی, آپ وصیت کر دی, تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے ورثہ بھی تو ہیں. آپ کے مرنے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کے کفن دفن کا خرچ ہوگا, آپ کے اوپر اگر کچھ قرض ہوگا تو وہ ادا کیا جائے گا, آخر میں وصیت پوری کی جائے گی. لیکن اگر آپ نے زندگی میں کوئی چیز وقف کر دی ہے اللہ کے لیے تو اس پہ کسی کا حق نہیں ہوتا آپ کے مرنے کے بعد بھی. تو ہمیں وقف کی طرف توجہ دینی چاہیے, یہ بڑی اہم چیز ہے. ہم دیکھیے وقف کے موضوع پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو آج کل جو ہم انویسٹمنٹ کا ایک سلسلہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سرمایہ کاری کہتے ہیں, انویسٹمنٹ کہتے ہیں, یا ایک اجتماعی سرمایہ داری جس کو ہم کیا کہتے ہیں بھائی, وہ میوچول فنڈ,
میوچول فنڈ جس کو یعنی مثال کے طور پر ایک کمیونٹی ہے، ایک بینک ہے، وہاں پیسے جمع کرتے ہیں کہ کل ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو، ہمارے کل مستقبل میں جاب ختم کر کے ہم جائیں بڑھاپے میں ہمارا سہارا ہو۔ تو میوچول فنڈ یہ کانسیپٹ جو ہم دنیا میں ہم اپنے دنیاوی زندگی کو اچھا کرنے کے لیے اپنے بچوں کی فکر کے لیے ہم کر کے جاتے ہیں، تو یہ ایک میوچول فنڈ، یہ اجتماعی سرمایہ داری، یہ ایک استثمار بزنس میں لگانا جس سے فائدہ ہو، یہ اسلام نے ہمیں کانسیپٹ دیا ہے۔ ایک فائدہ تو وقف کا یہ ہے کہ ہم اپنی جو پراپرٹی لگاتے ہیں اس کا فائدہ تو ہمیں آخرت میں ملتا ہے، اس کا تعلق اللہ نے آخرت سے جوڑ دیا۔ دوسرا فائدہ دنیاوی بھی ہوتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں جو وقف کر دیا تھا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، مدینے میں جب صحابہ کرام گئے تو وہاں کا پانی ایک عجیب کھارا سا پانی تھا جو سوٹ نہیں کرتا تھا۔ وہاں ایک ایسا کنواں تھا جس میں صرف میٹھا پانی آتا تھا اور اس کو وہ فروخت کرتا تھا۔ وہ یہودی کا ایک کنواں تھا، بئر روما، اس کا نام تھا کنویں کا روما۔ تو اس بئر روما کو پانی کو فروخت کرتا تھا وہ یہودی، اور مسلمانوں کو بہت مہنگے مہنگے قیمتوں میں دیتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کون ہے جو جنت کے بدلے اس کنویں کو خرید کر وقف کر دے؟ تو کوئی بتا سکتا ہے کہ کس نے وقف کیا تھا؟ حضرت عثمان بن عفان۔ بڑی قربانیاں حضرت عثمان بن عفان کی، ہر جگہ آگے آگے رہتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان نے اس یہودی سے بہت بڑی قیمت پہ، مجھے وہ فیگر یاد نہیں آ رہا، کہ پہلی مرتبہ اس نے انکار کیا، حضرت عثمان نے پھر قیمت بڑھائی، پھر تبارہ، پھر جب بہت زیادہ قیمت ہو گئی تو وہ یہودی جو ہے راضی ہو گیا، اور اس نے کہا کہ تم نے بڑا نقصان کا سودا کیا، اتنا مہنگا تم نے کنواں خرید لیا۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ تمہیں کیا پتہ نفع اور نقصان، یہ تو ہم نے جنت کے بدلے خریدی ہے، اس کا بھی تم اور مانگتے رہتے تو ہم دیتے رہتے۔ اللہ نے ان کو بڑا مال و متاع سے نوازا تھا، اور اسی حساب سے ان کا دل بھی تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی تھا۔ وہ غزوہ تبوک کا موقع میں نے کچھ ہفتے پہلے اپنے درس میں ذکر کیا تھا۔ غزوہ تبوک میں جس میں مال کی متاع کی ضرورت تھی، جس میں بھوک مری قحط سالی تھی، اور دور کا سفر تھا، بڑے دشمن سے مقابلہ تھا، خود مسلمانوں کی بہت بڑی فوج کی ضرورت تھی، ایسے میں حضرت عثمان نے 1/3 فوج کی پوری ذمہ داری خود لے لی۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر آج کے بعد اگر عثمان کچھ بھی خرچ نہ کریں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے یہ ساری چیزیں انہوں نے زندگی میں پوری کر لی، اجر کے مستحق ہو گئے، اتنے زیادہ یہ۔ تو حضرت عثمان کا معاملہ، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب وہاں مدینے میں اس کنویں کو خریدنے کی بات آئی تو کس نے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو وہ جو سرمایہ تھا وہ آج تک سرمایہ کام آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان بن عفان کا ایک بینک آج بھی بینک عثمان کے نام سے مدینہ میں جو ہے وہ ابھی تک بھی چل رہا ہے بینک۔ کیوں؟ جو اس وقت جو حضرت عثمان کی پراپرٹی تھی جو وقف کیا تھا، پھر اس سے جو فائدہ انویسٹ کر کے جو امت کو ہو رہا ہے آج تک، ان کے آل اولاد کو، ان کے خاندان کو، اور پھر دوسرے لوگوں کو اس کا فائدہ آج بھی پہنچ رہا ہے۔ تو یہ جس کو ہم کہتے ہیں انویسٹمنٹ، یہ خالی آخرت میں فائدہ نہیں ہے ہوتا، بلکہ یہ جو فائدہ ہوتا ہے، وقف آپ کوئی چیز کرتے تھے پراپرٹی، تو آپ کے بچوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے، آپ کی کمیونٹی کا بھی فائدہ ہوتا ہے، معاشرے کا اور مسلم امت کا فائدہ ہوتا ہے، انسانیت کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تو بہترین تصور اسلام نے دیا وقف کا۔ یہ انویسٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اجتماعی سرمایہ لگانا جس کو ہم کہتے ہیں، تو ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری چند روزہ زندگی ہے، 60 سال 70 سال۔ ایک ہمارے بھائی نے بتایا ان کے والد کا انتقال 100 سال کراس کر چکے تھے جن کا انتقال ہوا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ 100 سال، ورنہ آج کل 100 سال کون جیتا ہے؟ 40 جس کے گزر گئے تو پھر وہ اب اس کی زندگی کی مغرب ہو جاتی ہے، عشاء کا وقت بہت قریب ہوتا ہے۔ تو ہم جن کی 40 گزر گئی، 45 گزر گئی، تو انہیں سمجھیے کہ ہماری زندگی کا مغرب ہو چکا ہے، اب ہمیں عشاء کی فکر کرنا ہے جو جلدی ہی آنے والی ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمارے پاس جو صلاحیت ہے، ہمارے پاس جو مال و متاع ہے، اس میں ہم اللہ کے لیے کتنا نکال رہے ہیں، اپنا وقت کتنا لگا رہے ہیں، اپنی صلاحیت کتنا لگا رہے ہیں، ہم اپنی جیب کو اللہ کی راہ میں ہم اس کی قربانی کتنی دے رہے ہیں۔ یہ ورنہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک انسان جیسے کہتا ہے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ اے اللہ ہمیں کچھ مہلت دے دے تو کہ میں خرچ کر لوں، إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں تھوڑا سا صدقہ کر لوں اور صالحین میں بن جاؤں۔ تو یہ قرآن پاک میں حسرت، یہ قرآن پاک میں انسان کی خواہش کا ذکر ہے کہ جب اللہ کے ہاں قیامت کے دن وہ جائے گا تو
حسرت کرے گا اور افسوس کرے گا، یا اللہ ہم نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کیا، کچھ اور مہلت دے دے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب اجل آ جاتی ہے تو اس کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا، اس کو مہلت نہیں دی جاتی. تو عزیزان محترم، یہاں ہم دنیا جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیاوی مفاد کے پیچھے، دنیاوی مال و متاع کے پیچھے، فیوچر کے پیچھے، بچوں کی فکر کے پیچھے. لیکن آخرت کیا ہے؟ خیر و ابقیٰ. آخرت کی فکر کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی چیز ہے. دنیا فانی ہے، ختم ہو جانی ہے. چند دن ہمارے گزرنے کے بعد لوگ روئیں گے، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 6 مہینہ، اس کے بعد سب اپنی زندگی میں مست ہو جاتے ہیں. سب آپ کی وراثت جو آپ چھوڑ کے گئے سب کھا پی کے ختم کر جائیں گے، ڈکار بھی نہیں لیں گے اور آپ کو بھول جائیں گے. چند دن تک قبرستان جائیں گے، اس کے بعد قبرستان میں بھی آپ کو دعا پڑھنے والا آپ کوئی نہیں آئے گا. یہ حقیقت ہے انسان کی زندگی کی. تو ہمیں اپنی زندگی کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ موت کے بعد آنے والی زندگی سے ڈرنا چاہیے. موت ایک حقیقت ہے، اس سے نہیں گھبرانا ہے، بلکہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی تیاری کرنا ہے، اس کی فکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے بہرحال دعا ہے کہ جو ٹوٹی پھوٹی باتیں میں نے عرض کی ہیں آپ کے سامنے، مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام کو بھی اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.